کا شرف حاصل ہے۔ ایک اور کویسچن تھا کہ اگر کوئی کیک کا آرڈر دے اور ہمیں بتا دے کہ کسی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کے لیے بنوا رہے ہیں تو ایسا آرڈر لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، کوئی اگر کسی چیز کو جس کا فی نفس ہی بنانا جائز ہے، بیچنا جائز ہے، وہ آگے اس کا مس یوز کرے گا تو بیچنے والے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ تو کیک ہے، اسلحہ بیچنا بھی ناجائز ہوتا، چھری اور بگدے بیچنا بھی ناجائز ہوتا، اس طرح کی بہت ساری چیزوں پر پھر بین لگنا چاہیے تھا۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ نے کیک بنانا ہے، وہ کس کو دیتا ہے آگے، وہ جائز ہے ناجائز ہے، اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ جیسے اب ہم کرائے پر مکان دیتے ہیں، اب یہ پوچھیں کہ کرایہ دار کیا کیا کرے گا۔ دکاندار کو دکان کرائے پر دیتے ہیں، یہ پوچھیں کہ تم شرعی تقاضوں کے مطابق خرید و فروخت کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی رکشہ ٹیکسی میں لوگوں کو لے کر جاتا ہے تو کیا پہلے سواریوں سے یہ کویسچن کرے کہ تم جائز جگہ پر جاؤ گے کہ نہ جاؤ گے، یا اگر ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی ناجائز امور بھی ہوں گے تو کیا ان کو منع کرنا لازم ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سب کا جواب یہ ہے کہ آپ بالکل کیک بنا کر دیں، حتیٰ کہ اگر وہ اس پہ کہتا ہے فلاں کا نام لکھ دو، آپ نام لکھ دیں۔ نام لکھنا کوئی فی نفسی برا کوئی ہے، وہ اس کو مس یوز کر رہا ہے، وہ قابل گرفت ہے، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ دوسری آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، سخت ناجائز ہے، بلکہ یہ حرام کے نزدیک ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو انتہائی جلال فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اگر موسیٰ آج میرے ساتھ ہوتے تو میری پیروی کرنے کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار غضب کیوں فرمایا؟ حالانکہ پچھلی آسمانی کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں۔ وجہ بالکل واضح ہے کہ ان کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تصرفات سے محفوظ نہیں رکھا تھا، اس لیے آج کل تقریباً 32 اناجیل موجود ہیں، جن کی کتابیں ہیں نا، جو اون کرتے ہیں، آپ انہی سے پوچھ لیجئے، وہ بتائیں گے کہ ایک نسخہ نہیں ہے بلکہ کئی نسخے بن چکے ہیں، یعنی انسانی تصرفات ان میں ہوتے رہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں یہ سب اللہ کا کلام ہے، حالانکہ بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو اللہ نے بیان نہیں فرمائی بلکہ کسی نے اس میں ڈال دی ہیں، اور آپ اس غیر کلام الہی کو کلام الہی قرار دیں گے، یہ گناہ گار۔ اور اگر یہ کریں کہ جو کلام الہی اس کو کہیں شاید یہ تصرفات انسانی کا نتیجہ ہے تو آپ اسلام سے خارج۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں، جتنا ہمارا قرآن کامل ہے، زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، اگرچہ وہ اجمالی طور پر ہے، پھر اس کی تفصیل حدیث میں ہے، پھر اس میں کچھ اجمال ہے تو پھر علماء امت کے سپرد کر دیا گیا معاملہ، یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کیا۔ لیکن پچھلی آسمانی کتابوں میں تو تمام چیزیں ہیں ہی نہیں، ان میں تو بہت مختصر سے احکام، مختصر سے پیغام۔ چنانچہ اب ایک مسلمان جب اس قسم کے کویسچن کرتا ہے، مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں صاحب فلاں مذہب کے بارے میں کوئی کتاب بتائیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں دائرہ ادب میں کہتا ہوں کہ آپ نے پہلے اپنے مذہب کو سمجھا ہے، جانا ہے، اللہ تعالیٰ کسے کہتے ہیں، 2 جملے میں ایسا بتائیں کہ مزید پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ قرآن کی تعریف کیا ہے شرعی؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی بنیادی تعلیمات بتائیں۔ فرض علوم کون کون سے ہیں جن کا سیکھنا آپ پر لازم ہے؟ اپنا مذہب ہم نے بالکل نہیں سیکھا، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نام رکھ دیا نور الدین چراغ دین، اور یہ چراغ دین نور الدین کو نہ چراغ حاصل ہے نہ نور حاصل ہے، اور اب یہ چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھوں جو نامکمل کتابیں ہیں یا انسانی تصرفات کا ان میں دخل ہو گیا ہے، یہ شرعی طور پہ بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آسمانی کتابوں کو جس شکل میں نازل کیا تھا ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن جو موجودہ تبدیل شدہ شکل ہے ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا پڑھنے سے اجتناب کرنا واجب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کیش پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ دیکھیں، جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی بھی شکل میں مال جمع ہو جائے جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو، یہ یوں کہہ لیں کہ سونا، چاندی، روپیہ یا مال تجارت میں سے کوئی اتنا جمع ہو جائے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، جو آج کل 1,40,000 لگا لیں سمجھ لیں، تو آپ اس تاریخ کو فوراً نوٹ کر لیں، دن، مہینہ، گھنٹہ تک لکھ لیں۔ پھر جب 1 سال بعد وہی مہینہ، وہی تاریخ، وہی ٹائم آئے گا تو سمجھ لیں اس مال پر 1 سال گزر گیا۔ اچھا، بعینی وہ مال رہنا ضروری نہیں ہے، اور مال آتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، وہ سب اسی میں شمار ہوتا رہے گا۔
جب سال تمام ہو جائے گا پھر جتنا آپ کے پاس موجود ہے، اگر سونا ہے اس کے ریٹ معلوم کر کے کیش لکھ لیں، چاندی کے لکھ لیں، مال تجارت ہے اس کی مالیت نکال کے لکھ لیں، کیش وغیرہ ہے، پرائز بانڈ ہیں اور سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، ان کے اماؤنٹ سب لکھ کر ٹوٹل نکال لیجئے۔ ٹوٹل نکالنے کے بعد اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں، ٹوٹل بنا لیں۔ پھر آپ نے فوری طور پہ اگر قرضہ دینا ہے، فوری طور پر جیسے انسٹالمنٹس دینی ہے، بی سی دینی ہے اور مارکیٹ میں دینا ہے، وہ اس میں سے مائنس کر دیں۔ جو دیر میں دینا ہے اس کو چھوڑ دیں، وہ میعادی اس میں شامل نہیں ہوگا، جو فوری طور پہ ادا کرنا ہے مائنس کریں۔ اس کے علاوہ پھر اس مہینے کا جتنے اخراجات ہیں، آپ کے یوٹیلیٹی بلز ہیں، بچوں کی فیسز ہیں اور ضروریات زندگی میں جو پیسہ ضروری استعمال ہونا ہے وہ سب بھی مائنس کر دیں۔ اس کے بعد جتنا بچے دیکھیں کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر بچنا چاہیے۔ اگر اس سے بھی پیچھے آ گیا تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر اتنا ہے یا اس سے کافی زیادہ ہے تو جتنا بھی یہ مال باقی بچا ہوا ہے اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ 2.5% نکالنے کا طریقہ ہوگا ٹوٹل اماؤنٹ کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کا 2.5% نکل آئے گا۔ یہ اجمالی طور پہ میں نے مسئلے بتائے، ان میں بہت کوئسچن ہو سکتے ہیں، تفصیل ہو سکتی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور لکھیں زکوٰۃ کا بیان بائے مفتی اکمل۔ میں نے کیو ٹی وی پر ہی زکوٰۃ کے مسائل کافی دفعہ ریکارڈ کروائے ہیں، تو آپ ان کو اچھی طرح سن کر ذرا تفصیل سے جان لیں تاکہ آپ کو کوئی غلطی نہ ہو۔ ایک یہ کوئسچن کیا تھا کہ اگر کسی کے اولاد نہ ہو رہی ہو اور مستقبل میں بھی کوئی چانس نہ ہو تو ایسے لوگ کیا کریں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ صبر کریں اور صبر کے ساتھ چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی یہ تقسیم فرما دی ہے۔ قرآن میں وہ خود ارشاد فرماتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے دونوں دے اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، بانجھ رکھے۔ تو یہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ ان کے بچے نہیں ہوتے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بچے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایسے کچھ جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ اس میں مرد کا اسپرم لیا، عورت کا لیا، ایگ لیا اور کسی اور جگہ ملاپ کرا کے ماں کے رحم میں رکھ دیا، تو یہ اصل میں اس کے لیے ستر کھولنا ہوتا ہے، اور ایک مرد یا ایک عورت بغیر وجہ شرعی کے کسی کے سامنے ستر نہیں کھول سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ جو ہے یہ اس طرح کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ کے معاملات کے لیے ستر کھولنا یہ صحیح شرعی ضرورت میں آتا ہی نہیں ہے، لہذا گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، اگر فرض کر لیں کسی نے اس کے باوجود کیا اور حمل ٹھہر جاتا ہے، بچہ ہو جاتا ہے، وہ طیب اور حلال ہے، بشرطے کہ اسی شوہر اسی بیوی کا ہو، یعنی اسپرم اور ایگ۔ بعض یہ پوچھتے ہیں کہ بیوی کے ایگز بالکل نہیں ہے، کسی اور عورت کا ایگ لے کے شوہر کے اسپرم ملا کر اس عورت کے رحم میں رکھ دیا جائے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو زنا حرام قرار دیا گیا تھا کہ نسب مشتبہ ہوگا اور جزیت اور بادیت کے غلط تعلق قائم ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایگز اس عورت کے ہوں اور اسپرم کسی غیر مرد کا لے لیا جائے، بالکل شرعاً جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ان دونوں کا اسپرم اور ایگ ہے، لیکن تھرڈ کسی پارٹی کوئی اور عورت کے اس کا رحم کمزور ہے، وہ کنسیف نہیں کر سکتا، اس میں مطلب حمل باقاعدہ ٹھہر نہیں سکتا، تو اجنبی عورت کے رحم میں ڈلوا دیا، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسی سے خرابیاں پیدا ہوں گی، انصاب مشتبہ ہوں گے، شریعت اس کو بالکل لائک نہیں کرتی ہے، تو اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پھر اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اگر داخلہ عطا فرمائے گا، وہاں اولاد بھی ہوگی، بعض روایات کے مطابق آپ کثیر بچے پیدا کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو دنیا میں ہر چیز مرضی کے مطابق مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے سے لوگ ملتے ہیں جو بیچارے خود صبر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری ان بہنوں کے اوپر کہ یہ آ کر ٹونٹنگ کر کر کے گھر کے ماحول خراب کرتی ہیں۔ ابھی تک بچہ نہیں ہوا، کوئی خوشخبری نہیں ہے، اور بھائی پتہ نہیں کیا اس میں خرابی ہے، یہ کہہ کے نکل جائیں گے۔ بار بار احساس دلانا یہ مطلب یہ کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلامی ملک ہے، ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں دیکھیں اگر اولاد نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں، ایک بیٹی ہوئی کوئی بات نہیں، بیٹے کی کوئی تمنا نہیں ہے، بیٹا ہو گیا چلو بہت اچھی بات ہے۔ وہ لوگ ہر طرح کے حالات سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم شریعت کے طریقے پر چلنے کے لیے نہ تیار ہیں، نہ اپنے رویوں، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو اس کے تابع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری مرضی پوری ہونی چاہیے، مذہب کچھ بھی کہتا رہوں، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ کی توفیق عطا فرمائیے۔ بھائی نے کہا کہ اگر ہم کوئی بچہ لے لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے مسائل ذرا بتا دیں کیا ہوں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر ماں باپ پیرنٹس وغیرہ زندہ ہیں تو ان کا بچہ ہرگز نہ لیں، وہ ان کی کسٹڈی میں رہنا چاہیے۔ ماں باپ پہ تربیت لازم ہے، وہ کریں گے، آپ نہیں۔ وہ ان کو اپنے تمام بچوں میں پیار محبت کے سلسلوں میں ماں باپ پر عدل و انصاف واجب ہے،
وہ اس سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ کسی کا بچہ لے لیتے ہیں، جیسے ابھی ایک بچی کا معاملہ ہوا، اور ایسے کئی میرے پاس مسائل آئے ہیں کہ جب بچی چلی جاتی ہے یا بچہ چلا جاتا ہے، کسی کو آپ دے دیتے ہیں، خود گھر والوں سے میں کویسچن کرتا ہوں جو ایسے دے دیتے ہیں کسی کو بھی، وہ غور کریں اپنے جو موجود اطراف میں بچے ہیں ان کے اندر جو محبت آپ کو محسوس ہو رہی ہے، اور جو 15 دن بعد 20 دن بعد یا 6 مہینے بعد آتا ہے آپ کی سگی اولاد ہے، اس کی طرف قلبی میلان کے بارے میں آپ خود غور کر لیں، کتنی کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے اجنبی آ گیا گھر کے اندر۔ اور بھائی بہن بھی بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ آ کے روم شیئر کرے گی یا کرے گا اور ٹائم لگائے گا، ایک یعنی علیحدہ ہونے کا ذہن بن جاتا ہے، تربیت ان کی کر نہیں پاتے ہیں، اور اس طریقے سے بعض اوقات بعد میں پھر بڑے اجنبی قسم کے معاملات، حتیٰ کہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وراثت سے محروم کر دیا، بھئی ہم نے تو تمہیں دے دیا تھا نا، اب تمہارا کچھ نہیں ہوگا، ہم آپس میں بانٹیں گے۔ یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں معاشرے کے، جو بعض لوگ جب ہم اس قسم کی باتیں کہتے ہیں اس پہ فوراً اگینسٹ کوئی کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، جی لے پالک تو جائز ہوتا ہے، جائز تو ہوتا ہے، ذرا معاشرے کے اندر دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ ایک مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے عرف کے اندر وہ چیزیں دیکھے اور اس کی نشاندہی کرے، اور اس کے مطابق حکم شرع کے اندر تبدیلی پیدا کرنا، یہ ہمیں اختیار شریعت نے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر منکم میں مفتیان کرام کا شمار ہوتا ہے جو لوگوں کو کی تربیت کر رہے ہوں، احکام سکھا رہے ہوں۔ بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہاں اگر ایسے ہیں کہ ماں باپ ان کے نہیں ہیں، کوئی یتیم بچہ ہے، آپ بالکل اس کو لے سکتے ہیں، پھر دیانتداری سے اس کی کفالت کریں، اور یاد رکھیں کہ 2.5 سال کے اندر اگر زوجہ دودھ پلا دیتی ہے تو وہ لڑکی، اگر بچی لی ہے تو محرم بن جائے گی باپ کے لیے بھی، لیکن اگر نہیں پلایا یا کسی اور ذریعے سے اس کو محرمہ نہیں بنایا تو جیسی وہ بالغہ ہوگی اس شخص کے لیے اجنبی ہوگی، اور اگر لڑکا ہے تو اس ماں کے لیے، جس کو ماں کہتا رہا ہے، وہ اس کے لیے اجنبی بن جائے گا، یعنی پردہ واجب ہوگا۔ اس چیز کا اچھی طریقے سے آپ خیال رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر زوجہ کے پاس زیور ہو تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا، بیوی دے گی یا شوہر دے گا؟ دیکھیں، جب ایک انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو شرعی احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، یعنی اس کی طرف پہ شرعی احکام متوجہ ہوتے ہیں، تو اگر زوجہ کے پاس زیور ہے، مال ان کے پاس ہے، تو زکوٰۃ کا حکم ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ جو ہماری خواتین اپنی جان چھڑانے کے لیے، بھی ہم تو کماتے نہیں ہیں، ہمارے پاس کون سا کیش ہے، تو شوہر ادا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ تم دو، اور وہ کہہ رہی ہیں شوہر دے گا۔ اگرچہ ان کی اجازت سے شوہر ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر اپنے پیسوں سے کرے اور آپ اپنا سونا سمیٹ کر سینے کے ساتھ لگا کر رکھیں۔ مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اور اس امتحان کے لیے کہ مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے، مال کو خرچ کرنے کا حکم ہے۔ بیوی وہ بھی نہیں کر رہی تو مال کی محبت ثابت ہوئی کہ اللہ کی اتنی محبت نہیں جتنی مال کی ہے۔ پھر بخل دور کرنا مقصود ہے کہ جہاں پر شرعی حکم ہے، صحیح ضرورت ہے، وہاں بھی مال خرچ نہ کیا جائے، مال کی محبت کی وجہ سے سینے سے لگا کر رکھیں، اس کو بخل کہتے ہیں، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس پہ آخرت میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں، حدیث میں، وہ بخل بھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے اللہ نے، تو بیوی اگر اپنا مال ہی خرچ نہیں کرتی، اس میں غریبوں کا حق بھی نہیں گیا، تو کیا میدان محشر میں انعام کی مستحق ہوں گی؟ کس سوچ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں کہ آپ زیور بھی استعمال کریں، کسی کو نہ دیں، اللہ کے لیے نہ جائے، ان بچوں کے لیے جائے جو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ بچے جو نافرمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ بچے جو شاید آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں مانگیں گے۔ اپنی اولاد سے میں کوئی نفرت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جیسی بھی اولاد ہو سب کو پیاری ہوتی ہے، آپ ان کے لیے کچھ کر کے جائیں، یہ بھی مذہب منع نہیں کرتا، لیکن میں تو ایک آپ کو یہ سوچ اور فکر دے رہا ہوں کہ آپ تقابل تو کر کے دیکھیں کن کے لیے آپ زیور چھوڑ کے جانے کے چکر میں ہیں، ایسی اولاد کے لیے؟ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیور بھی اللہ نے دیا، صحت آپ کو دی، اسلام دیا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، کیا کچھ انعام نہیں دیا؟ تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اپنے زیور سے زکوٰۃ نکالیں، اگر نہیں ہے تو شوہر سے ادھار لے کے زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر جیسے بھی پیسہ جمع ہو، عیدی ہوتی ہے، دیگر ہوتی ہے، شوہر کو وہ قرضہ ادا کریں، اور اگر بالکل کچھ نہیں مل رہا تو اپنا زیور سیل کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، بروز قیامت اس کو آگ میں تپایا جائے گا، اور جس نے ادا نہیں کی ہوگی اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تو جہنم میں جانے سے پہلے یہ معاملات اسٹارٹ ہو جائیں گے، اس لیے خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں دیں، بالکل بخل میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ بعض بہنیں کہتی ہیں جی ہمارا تو سونے کا سیٹ خراب ہو جائے گا، بہن خراب نہیں ہوگا، بنے گا، سنورے گا،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، اور یہ صدقات واجبہ ہیں، ان سے مال کم نہیں ہوگا، اللہ اور برکات سے نوازے گا، ورنہ آپ اگر اس کو خرچ نہیں کریں گی، آپ میں بخل رہے گا، مال کی محبت رہے گی، آپ مریں گی، سونا دوسرے استعمال کر رہے ہوں گے، اس پہ عیش کر رہے ہوں گے، کوئی آپ کی قبر پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جیسے ہم لوگ اپنی پیاروں کی قبر پہ کتنے لوگ جاتے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں ذرا غور کر لیں، کبھی سال میں ایک دفعہ چلے گا شب برات میں، ورنہ ایسے سب بھول بھال جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہ کرنے کا کیا نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ